اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ساتھیوں، آؤ سمجھیں قرآن کو آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کہ سبق نمبر 10A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح وہی سوال کہ آپ نے گوگل کوئز کیا؟ یقیناً ضرور کیا ہوگا۔ پچھلے اسباق سے سوالات لے لیتے ہیں جناب۔ الا اللہ کے معنی بتائیے۔ ٹکڑے کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ اللہ کا مطلب سوائے اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوائے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجئے۔ یوم، یوم کا مطلب دن۔ صلیتا کے معنی بتائیے۔ آپ نے درود بھیجا۔ آج کا سبق دعائیں جو موجود ہیں جناب، اور پھر گرامر میں فعل ماضی نصرہ، خلق، ذکر، عبد۔ اس میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 928 بار آئے ہیں۔ سبق نمبر 10 کے اختتام پر آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جو قرآن کریم میں 28,854 بار آئے ہیں۔ ربنا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ربنا، یعنی کہ اے ہمارے رب، کیا ہم سیکھ چکے ہیں جناب۔ آتی نا، آتی میں آپ نے نا کو ملایا، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ سے آتی نا، دے کسے دے؟ ہمیں۔ اکبر کبرا، اصغر صغرا، ادنا سے دنیا۔ تو آپ یہ کیجئے کتنی چھوٹی چیز ہے۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں، حسنہ سے حسنہ، تن حسنتن حسنتن، تو یہ فیمیل ہے جناب، مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں دے بھلائی۔ حسنہ کی جمع حسنات۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسم کی ایک ایک ذرے کو پالنے والا اور اس کا محبت کے ساتھ خیال رکھنے والا۔ ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ وغیرہ، اس میں سب آ گئے۔ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت، امن و سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ کوئی بھی چیز، مال و دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنات نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کرتے ہیں جناب۔ احتساب، کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اسے مانگنے کے بعد اگر وہ مجھے ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ پلان روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ آتینا کا مطلب دے ہمیں۔ دنیا کی حسنات میں شامل ہیں ضروریات زندگی، علم و ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال، جناب ساری چیزیں شامل ہیں۔ وفی، با کا مطلب ہم نے سیکھا، اور فی کا مطلب میں، آخر سے آخرہ، تو آخرت میں بھی ہمیں دیں کیا؟ حسنہ حسنتن، بھلائی۔ آخرت کی حسنات کیا ہیں جناب؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، جنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ،
سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار اور اس کی رضا۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی بھلائی۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں۔ آخرت کے حسنات میں شامل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اللہ کی خوشنودی، جنت، اللہ کا دیدار، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ وَقِنَا، وا کا مطلب اور، کی کا مطلب بچا، نا کا مطلب ہمیں۔ وَقِنَا، اور بچا ہمیں عذاب النار، نار کہتے ہیں جناب آگ کو، تو آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مطلب استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر اور حشر کی سختیاں۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو سکے، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ وَقِهِمْ، اور بچا انہیں۔ وَقِنَا میں کتنے الفاظ ہیں جناب؟ 3 الفاظ ہیں۔ ایک مسلمان کے گناہ چڑھتے ہیں: بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار۔ جناب سارے ہی آپشن صحیح ہیں۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی مت بھولنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ ہم خود سیکھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اچھا جی، دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی۔ پہلے ہاتھ پکڑا حضرت معاذ کا، پھر قسم کھا کے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہم، ابھی ہم نے سیکھا اے اللہ، اعنی، اعن مدد کر، نی میری، ہم سیکھ چکے ہیں۔ اعنی، اے اللہ مدد کر میری، علی پر، ذکر کا مطلب آپ کی، تو اے اللہ مدد کر میری تیرا ذکر کرنے پر، وشکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، وحسن عبادتی کا، حسن کا مطلب اچھی، تیری عبادت کرنے پر۔ تو نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے اگرچہ میں ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہیں پڑھ سکا جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق تھا، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ ذکر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں نفع نقصان، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عمل شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال اور انہیں یاد نہیں رہتا۔ اچھی عبادت، مثلاً ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ، استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے۔ اے اللہ، میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے،
تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اعنی کا مطلب ہم نے ابھی سیکھا، مدد فرما میری۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ تاکہ دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے؟ جناب 100 بار۔ آئیے جی ہم بریک لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔